ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. غشاوہ مادہ اس کا غین شین واو ہے. اب یہاں فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ کوئی پیدائشی طور پہ مہر لگایا نہیں پیدا ہوتا. بائی برتھ کسی کے دل پر مہر نہیں ہوتی. کوئی عمل وہ ایسا کرتے ہیں، کوئی حرکت وہ ایسی کرتے ہیں اور مسلسل کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوسلی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. جس مقصد کے لیے ان کو یہ صلاحیتیں دی تھیں اس کے لیے استعمال نہ کی. اب کیا ہوا؟ کوئی چیز ہے آپ کے گھر میں رکھی ہے، ناکارہ ہے، کام نہیں کرتی، یوز لیس چیز ہو گئی ہے. تو یوز لیس چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ قیمتی سے قیمتی مشین ہے، اگر یوز لیس ہو گئی ہے تو وہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں اٹھا کر ایک طرف. اب یہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بڑی قیمتی صلاحیتیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا خیر دیا، لیکن انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا. اپنی حرکتوں سے، اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہدایت کی بات سننے اور اس کے بارے میں سوچنے تک کو تیار نہیں ہے. ان کو نہیں سننا، ان کو نہیں سوچنا ہدایت کے بارے میں. لہذا اللہ بھی زبردستی کیوں سنوائے ان کو؟ آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی طرح سننے پر آپ کی بات راضی نہ ہو، الٹا آپ پر ناراض ہونے لگے کہ تم ہم سے کیوں بات کرتے ہو، تو کیا پھر بھی ہم ان سے بات کیے جائیں گے؟ ہم نہیں بات کریں گے. اللہ کی بات سن کر، وہی سن کر ان کو بھی ایسا ہی غصہ آتا تھا، ایسا ہی ری ایکشن پیدا ہوتا تھا، اور آج بھی کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. تو ان سب لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ لوگ اب سب کچھ اور سنیں گے، سب کچھ سوچیں گے، لیکن کیا نہیں سن سکیں گے؟ اللہ کا کلام. یہ ان کی اپنی چوائس تھی نا، ان کو برا لگتا تھا. جب ان کو برا لگا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے مت سنو. ایسا نہیں ہے کہ ان کے کانوں پر، دلوں پر، آنکھوں پر ایسی مہر ہے کہ کچھ بھی نہیں سن سکتے، کچھ بھی نہیں سوچ سکتے اور کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. نہیں، سلیکٹیو ہے. دراصل یہ مہر سلیکٹیو ہے، سلیکٹ انہوں نے کیا. یہ سب کچھ سوچیں گے، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سوچیں گے، بس ابھی اللہ کے بارے میں نہیں سوچیں گے. ان کے دلوں میں سب چیزوں کی یاد آئے گی، اللہ کی نہیں آئے گی. کتنی چیزوں سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت نہیں کریں گے. پتہ نہیں کس کس چیز سے ڈریں، اللہ سے نہیں ڈریں گے. یہ ہے دراصل دل پر مہر کا ہو جانا. کلام اللہ سنیں گے آواز کی حد تک، بس یہ بات ان کے دل پر اثر نہیں کرے گی. کان ہیں، کان سب کچھ سنیں گے، اللہ کی بات سننے کو دل نہیں چاہے گا. آنکھوں کے آگے بھی پردہ ہے، ساری کائنات ان کو نظر آئے گی، انٹائر یونیورس. نہیں نظر آئے گی تو آخرت، نہیں نظر آئے گا تو صراط مستقیم، سچائی کا، حق کا راستہ ان کو نظر نہیں آئے گا. پردہ ڈال دیا اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے. اب اگر اللہ کو ایسی ہی مہر لگانی تھی تو اللہ رسول کیوں بھیجتا؟ تو اللہ نہیں چاہتا مہر لگانا، یہ ان کا بائی چوائس فیصلہ ہے. بائی چوائس اللہ کی ہدایت کو ریجیکٹ کیا. جیسے آپ ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، جو چینل آپ چاہتی ہیں اپنے لیے پسند کر لیتی ہیں. انہوں نے بھی سب چینلز کو بلاک کر دیا جہاں سے اللہ کا پیغام آنا تھا. تو ٹھیک ہے، پھر ان کی اپنی مرضی. اللہ نے ان کے فیصلے کو، ان کی چوائس کو اللہ نے بھی اوکے کر دیا. جو خود انہوں نے چاہا ان کو مل گیا، ان کو نہیں چاہیے تھی ہدایت، ٹھیک ہے. اور جو اللہ کا دربار ہے وہ ایسا ہی ہے، انسان جو مانگے گا اس کو ملے گا.
گمراہی مانگے گا گمراہی ملے گی، ہدایت مانگے گا ہدایت ملے گی. جس چیز کی توفیق مانگے انسان، گناہ اچھے لگنے لگ گئے، گناہ کی توفیق مل جائے گی. اور جو باتیں ان کو بری لگتی تھی سننے میں، اللہ نے ریسٹرکشن لگا دی، پابندی لگا دی کہ ٹھیک ہے اب رسول کی باتیں ان پر اثر نہیں کریں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگے ہم پڑھیں گے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، یہ تو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے. تو فرمایا کہ ان کے تو دلوں پر مہر ہے، کانوں پر بھی مہر ہے، آنکھوں کے آگے پردہ ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے. اب جب ان کو سننا ہی نہیں، ان کفار کو، ابو جہل کے بارے میں تو اللہ کو پتا تھا یہ کبھی نہیں سنے گا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کہہ دی کہ اب آپ تبلیغ مت کیجئے، اس کو سننا ہی نہیں، بیکار ہے اس کو بتانا. تو پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 6 میں فرمایا سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں. لیکن بتانے والے کے لیے تو برابر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو برابر نہیں ہے. وہ تو جتنی کوشش کریں گے اس کا اجر ان کو ملتا چلا جائے گا. اور تسلی ہے اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی، آپ کی کوشش میں کوئی کمی نہیں، آپ کے طریقے میں کوئی خرابی نہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے تو یہ نہیں سمجھ رہے. مسئلہ ان کی نیت کا ہے، پرابلم ان کی نیت کا ہے، ان کی انٹینشنز کا مسئلہ ہے. یہ سننا ہی نہیں چاہتے، بیکار ہیں یہ اللہ کے لیے، ردی مال ہے اب یہ، لہٰذا ان کے لیے بڑا عذاب ہے. عذاب عظیم، عظیم کا مادہ عین وا میم ہے. بڑی ہڈی کو کہا جاتا ہے، بڑی سی ہڈی ہو، بون ہو، اس کو یہ کہتے ہیں. اچھا اب دیکھیں کفر کے لیے بھی کیا چیز ضروری ہے کہ بات پتہ چل جائے پھر نہ مانا جائے، علم ہو جائے، کوئی بات نظر آئے پھر چھپائیں، اسی کو ہم کفر کہیں گے. صحیح بات علم میں آ گئی ہو پھر ہی جھٹلاتا ہے انسان. ان کو پتہ چل گیا، ان کو معلوم تھا، پھر انہوں نے جھٹلا دیا، لہذا آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. عذاب کا مادہ عین ذال با ہے. عذوبہ کا مطلب ہوتا ہے میٹھا اور خوشگوار ہونا. عذاب کیا چیز ہے؟ عذاب وہ چیز ہے جو ہر چیز میں سے ہر قسم کی مٹھاس اور خوشگواری کو ختم کر دے، پلیزنٹنس کو ختم کر دے چیزوں میں سے، وہ عذاب ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہو، سزا کا باعث ہو، وہ عذاب ہے. اب یہاں پہ 2 آیات میں ذکر ہو گیا کٹر کافروں کا، جن کو ہدایت نہیں ملے گی، ان پر ہدایت کا دروازہ بند.